الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الملک کی دوسری آیت تلاوت کی گئی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست غالب بخشنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ زندگی دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، مارنے والی ذات، موت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ بعض مرتبہ جب کئی سالوں کے بعد انسان اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے، جب اولاد کی نعمت سے کسی خاتون کی جھولی آباد ہوتی ہے، تو نفس و شیطان یا قرب و جوار والے یا اعزہ اقربا ذہن خراب کرتے ہیں۔ پھر وہ خاتون، وہ مرد یوں کہتا ہے کہ مجھے تو اولاد فلاں پیر صاحب نے دی ہے، یہ اولاد تو فلاں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو کسی عورت کو بانجھ بھی کر دیتا ہے۔ تو زندگی، اولاد، نعمت، خوشیاں، راحت، یہ ساری کی ساری میرے اللہ کی طرف سے بندوں کو عطا کی جاتی ہے۔ اور موت کون دیتا ہے؟ وہ بھی اللہ دیتا ہے۔ جب یہ کرونا کی وبا آئی تھی تو مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر، کلمہ پڑھنے والوں کے اندر یہ بات اتنی پختہ اور راسخ ہو چکی تھی کہ اس کی وجہ سے موت آئے گی، فلاں بیماری کی وجہ سے موت آئے گی۔ حالانکہ جتنی بھی وبائیں دنیا کے اندر آئی ہیں، آ رہی ہیں یا آئیں گی، کوئی بیماری مؤثر نہیں ہے۔ کسی بیماری کے اندر اتنی ذاتی تاثیر نہیں کہ اگلے بندے کو موت کے گھاٹ اتار سکے۔ ہاں، جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے تو بہانہ بنتا ہے اور وہ بندہ پھر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سانس کی بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو صرف بخار کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گردے کے مسائل کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، بعض ایکسیڈنٹ کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جب امر ہوتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں تو اس وقت بندے کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، ورنہ کوئی بیماری اتنی مؤثر نہیں کہ وہ اس بندے کی جان لے لے۔ اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے
کہ بیماری کی وجہ سے موت آتی ہے یا کسی اور وجہ سے موت آتی ہے تو یہ موت اللہ رب العزت نے بھیجی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا اور ایک لشکر کا امیر کسی کو بنایا۔ جب وہ صحابی اپنے لشکر کی کمان کرتے ہیں، لشکر کو سنبھالتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر پہنچتے ہیں تو جس ہاتھ کے اندر انہوں نے جھنڈے کو پکڑا ہوا تھا اس ہاتھ کے اوپر، بازو کے اوپر وار کیا گیا، حتیٰ کہ وہ جھنڈا دوسرے ہاتھ میں اٹھا لیا، دوسرے بازو کے اوپر وار کیا گیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جھنڈا اپنے منہ اور دانتوں کے ذریعے پکڑ لیا، اٹھا لیا۔ اب دیکھیں بازو کٹ چکا ہے لیکن پھر بھی ان کے اندر جان ہے، دوسرا بازو کٹا تب بھی ان کے اندر روح موجود تھی، حتیٰ کہ وہ جھنڈا اپنے منہ کے اندر اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جسم کے اوپر زخم لگائے گئے، جسم کو کاٹا گیا، جسم سے خون بہایا گیا، لیکن تب بھی ان کے اندر روح موجود تھی۔ تو موت کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ موت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، اللہ کے سوا کوئی موت دے نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نمرود کو جا کر دین کی دعوت دی تو نمرود نے کہا ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نمرود تو کیسے زندگی دے سکتا ہے، موت دے سکتا ہے؟ تو نمرود نے کہا کہ ابراہیم تو ابھی دیکھ لینا۔ چنانچہ نمرود نے جیل کے اندر سے 2 قیدیوں کو منگوایا، ایک کے بارے میں رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا، دوسرے کے بارے میں پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب جس کے بارے میں رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا تو نمرود نے کہا کہ اسے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دو، اور جس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا تو نمرود نے اسے آزاد کر دیا۔ تو نمرود کہنے لگا ابراہیم دیکھا میں نے ایک بندے کو زندگی دے دی اور دوسرے بندے کو موت دے دی۔ اب نمرود اس بات کو بھول گیا کہ آپ نے تو صرف اسے آزاد کیا تھا، آپ نے تو اسے رہا کیا تھا، آپ نے زندگی تو نہیں دی۔ زندگی تو وہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کو دنیا کے اندر لے کے آئے، پہلے سے اس کا وجود نہیں تھا، اس کو عدم سے وجود کے اندر لے کے آنا، اسے آنکھیں دینا، اسے گویائی دینا، سماعت دینا، اسے چلنے پھرنے کی طاقت دینا، اسے جسم دینا، یہ ہوتا ہے زندگی عطا کرنا۔ نمرود نے تو زندگی عطا نہیں کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نمرود کہ جس کی عقل ہی ماری جا چکی ہے، جس کے اندر عقل کی رتی نہیں ہے اور جو تمیز بھی نہیں کر سکتا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ نمرود اگر تیرے پاس اتنی پاور ہے، تیرے پاس اتنی طاقت و قوت ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق کے اندر طلوع کر دے۔ لیکن یہاں پہ آ کے نمرود فَبُہِتَ الَّذِي کفر، یہاں پہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا جواب نہ دے سکا، چونکہ یہ تو میرے اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ تو زندگی اور موت کس کے اختیار میں؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ کوئی بیماری بندے کو موت نہیں دے سکتی۔ بعض مرتبہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گردے کے امراض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اللہ اسی کے اندر ان کو صحت دے دیتے ہیں۔ جب بندے کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جب بندے کی سانسیں مکمل ہو جاتی ہیں، گھڑیاں مکمل ہو جاتی ہے، پھر مختلف چیزیں بہانہ بنتی ہیں اور بندہ پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب بندے کی موت کا وقت آ جاتا ہے نہ وہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ این جو وقت اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے تو اسی کے اوپر بندے کو موت آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں موت کے بارے میں عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا چاہیے، اور جب ہمارے خاندانوں کے اندر، برادری کے اندر فوتگی ہوتی ہے، کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس وقت ہم
اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اپنی موت کو یاد رکھا کریں۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے علاقے کے اندر فوتگی ہوتی تھی تو ایک ہفتے تک ہمارے حلق سے روٹی کا لقمہ نیچے نہیں اترتا تھا۔ ہم اس وقت افسوس کرتے تھے کہ پتہ نہیں اس بندے کے ساتھ قبر کے اندر کیا گزر رہی ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، قبر کی زندگی کیسے گزری، قبر کی رات کیسے گزری۔ ہم اس وقت مرنے والے کو یاد کیا کرتے تھے۔ آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لاش سامنے پڑی ہوتی ہے، میت سامنے پڑی ہوتی ہے، اور اس وقت بھی انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، انسان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، حتیٰ کہ وہی لاش اٹھا کے، چارپائی اٹھا کے، میت کو اٹھا کے قبرستان کے اندر پہنچتے ہیں تو لوگوں کو وہاں بھی دیکھا، وہاں بھی لوگ موبائل کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اور وہیں پہ ٹولیاں بنا کے پھر سیاست کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے حال احوال پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں قبرستان کے اندر بعض مرتبہ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ قبروں کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر آج کے انسان کی حالت قبرستان کے اندر یہ بن جاتی ہے پھر تو یوں سمجھے کہ وہ انسان اپنی موت اور قبر سے غافل ہو چکا ہے، اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ میں اس جگہ پہ آ چکا ہوں جسے شہر خاموشہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور یہ وہی قبر ہے جس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر آنکھوں سے اتنے آنسو بہایا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ اور آج کا انسان اسی قبر کے پاس بیٹھ کے گپے مارتا ہے، اسی قبر کے پاس بیٹھ کے حال احوال پوچھتا ہے، اسی قبرستان کے اندر بیٹھ کر وہ سیاست کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اسی قبرستان کے اندر بیٹھ کر وہ سگریٹ نوشی کر رہا ہوتا ہے، اسی قبرستان کے اندر بیٹھ کر وہ پھول کے اوپر ہنسی مذاق کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کسی جنازے کے ساتھ قبرستان کے اندر جانے کی توفیق عطا فرمائے تو اس وقت انسان دوسروں سے عبرت پکڑے۔ اور یہی بات ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ آج کے انسان کی کمزوری یہ ہے، آج کا انسان جو دنیا کے اندر پریشان ہے وہ دوسروں سے عبرت نہیں پکڑتا، وہ روزانہ اٹھنے والے جنازوں سے عبرت نہیں پکڑتا، وہ آباد ہونے والے قبرستان سے عبرت نہیں پکڑتا، وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہونے والے انسانوں سے عبرت نہیں پکڑتا۔ انسان اس وقت سوچا کرے جس طرح اسے دفن کیا جا رہا ہے کل مجھے بھی اسی طرح دفن کر دیا جائے گا، جس طرح اسے اٹھایا گیا اسی طرح مجھے بھی کندھوں کے اوپر اٹھایا جائے گا۔ گویا کہ اگر انسان پوری زندگی اپنے اوپر خوف طاری نہیں کر سکتا، کم از کم مرنے والوں کو دیکھ کر یا ان کے ساتھ قبرستان میں جانے کی وجہ سے انسان اپنے دل کے اندر اتنا تو خوف پیدا کرے کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، ایک نہ ایک دن میں نے بھی جانا ہے۔ جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے، عبرت پکڑتا ہے، تو پھر انسان کے لیے اپنی موت کی تیاری اور قبر کی تیاری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ باقی جو اس آیت کے متعلق باتیں ہیں وہ اگلے درس کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔